مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان میں سے 6 سائنسدانوں کا مختصر احوال آپ کی پیش خدمت ہے۔ یعقوب الکندی فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب و موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی کی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشا بین عوام کہا لگاتے تھے۔ دوسرا نمبر آتا ہے ابن رشد۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اس سے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ تیسرے نمبر پر ہیں ابن سینا۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں لکھی۔ چوتھا نمبر آتا ہے زکریا الرازی۔ عظیم فلسفے، کیمیادان، فلکیات اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ الرازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پہ مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا۔ پھر نمبر آتا ہے جابر ابن حیان۔ جابر بن حیان، جسے مغربی دنیا انہیں جدید کیمیا کا فادر کہتی ہے، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مضطرب کی لائبریریز میں ملتی ہیں۔ جابر بن حیان کا انتقامی سلوک حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی۔ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹریز کا مختصر سامان لے کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیاگری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر نے انہیں زمین و آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلافات کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزام کی زد ملا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے حاکم کی اما پر جابر کو سزائے موت سنا دی اور یوں جس جابر بن حیان کو آج مغرب بابائے کیمیا یعنی فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، اس کی کیمیاگری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کو اپنے ہم مذہبیوں نے جادوگری، کذب اور کفر قرار دے دیا۔